اس کائنات پوری میں آپ جہاں بھی دل نظر اٹھا کے دیکھ لیں، رب کریم کے کرم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس مالک نے ہمارے لیے، اپنے بندے کے لیے، اس کی محبت میں، اس کی سہولت کے لیے، اس کو مراعات دیتے ہوئے اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو یوں پھیلا دیا۔ پھر اس کائنات کے ذرے ذرے کی رہنمائی بھی کی ہے، اس کے تمام اشارے بھی دیے، پانیوں کا، خشکی کا، ہواؤں کا، سورج کا، سیاروں کا، ستاروں کا، گلیکسیز کا، اس دنیا کی تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے عالم کے معاملات، سب کچھ اپنے بندے کے لیے۔ اس دنیا میں کوئی اگر آپ سے محبت کرے گا، کوئی اگر آپ سے چاہت کرتا ہے تو کتنی چاہت کرے گا، کتنی چاہت کر لے گا۔ کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی موقع پہ، کسی نہ کسی معاملے میں وہ اپنے ذات کے کچھ دائرے سامنے لائے گا، اور پھر وہ آپ پہ غصہ بھی ہوگا، ناراض بھی ہوگا۔ لیکن رب ایسا کریم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جنازے میں 40 لوگ بھی آ جائیں، جان لو وہ بخشا گیا۔ یہ ہمارے بال جو سفید ہوتے ہیں، اس پوری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جس کے پیدائش کے رنگ کا بال بڑھاپے میں رنگ بدل جائے۔ ہمیں بڑھاپے میں سفید رنگ دے کے مالک اپنے کرم کی ایک عجیب اور ایک بے مثال ایسی روایت قائم کرتا ہے کہ کوئی ایسی روایت قائم کر ہی نہیں سکتا کہ میرے اس بندے نے اپنی زندگی میں تمام تر غلطیاں کی، تمام تر کوتاہیاں کی، میرے احکامات کی پیروی نہیں کی، مجھ سے دور بھاگا، میرے حبیب سے بھی دور بھاگا، لیکن اب اس کے اندر سفیدی آئی ہے۔ اگر یہ اپنی سفیدی کا خیال کر لیتا ہے تو مجھے بھی اس کی سفیدی کا حیا آتا ہے۔ وہ ہمارے جسم کو کمزوری عطا کرتا ہے، بیماری عطا کرتا ہے۔ کیا عجیب نعمت ہے! بیماری ایک عجیب نعمت کی جیسی ہے۔ جب ہماری ساری طاقتیں جواب دے جائیں، جب ہماری سب کی سب مستیاں جواب دے جائیں، جب ہماری عقل جواب دے جائے، جب ہمارا حسن جواب دے جائے، جب ہماری سلطنت اور رعایا ہمیں جواب دے جائے، جب ہمارے پلے کچھ نہ بچے، یہ جسم کانپتا ہو، جسم میں ریشہ اتر آیا ہو، جسم کی ساری طاقتیں چھڑا گئیں، اب نہ کسی سے لڑ سکتا ہے، زبان میں لکنت آ گئی، کسی کو برا کہہ نہیں سکتا، نظر کی عجیب ایک حالت ہوئی کہ کسی کو ٹھیک سے پہچان نہیں پاتا، اب وہ تمام تر گناہوں سے واپس پلٹ گیا۔ مالک یہ ساری طاقتیں سلب کر کے اسے واپس، ساری طاقتیں اس سے سلب کر کے اسے اس نقطے پہ لاتا ہے کہ وہ جہاں صرف اپنے رب کے کرم کا محتاج ہو جاتا ہے، صرف اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہو جاتا ہے، صرف اپنے رب کی عنایتوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کیا عالم ہے! پھر
ہم لوگ یہاں جو بیمار ہوتے ہیں، ہمارے محلے کے معاملات میں اللہ تعالی ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، محلے کے گناہوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے محلے میں کوئی بیمار کرتا، محلے میں یہ جو بیماریاں حکم ہے نا، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت پہ جایا کریں، آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیمار ہوا ہے وہ تمہارے کسی بوجھ کی وجہ سے اس کے اوپر بیماری پڑی ہے، وہ تم سب کی جانوں کا، تم سب کی صحت کا، تم سب کی سلامتی کا صدقہ اتار رہا ہے۔ تم جاؤ اس کے پاس، اس کی عیادت کرو، اس کا خیال کرو۔ کیا عجیب کرم کی بات ہے، کیا عجیب چاہتوں کی کہانی ہے۔ ہم لوگ کیا کسی سے محبت کریں گے؟ ایسے کریم رب کی محبتوں کو ہم بھلا کے اگر کہیں جائیں تو کہاں جائیں؟ ارے اور یہ بندہ ایسا مہربان رب چھوڑ کے کہیں اور بھٹکتا ہے تو کیا وہ بے وقوف نہیں ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھو نا اس کے کرم کی بات تو دیکھو نا، پھر جیسا اس کو پسند آیا ویسا اس نے بنا ڈالا۔ ہمیں کسی کی شکل پسند نہیں آتی، ہم ہوتے کون ہیں کسی کی شکل کو پسند کرنے یا نہ کرنے والے؟ ہمیں کسی کا رنگ پسند نہیں آتا، ہم ہوتے کون ہیں کسی کے رنگ کو پسند یا ناپسند کرنے والے؟ مالک کسی بھی لمحے ہمارا رنگ چھین لے، ہماری شکل میں کوئی ایسا عیب ڈال دے، ہم کس گھمنڈ میں پھرتے ہیں؟ تو وہ رب کیسی چاہتیں عطا کرتا ہے، اس کی چاہتوں کے عالم، اس کی چاہتوں کے منظر، اس کی چاہتوں کی کہانی، اس کی چاہتوں کے فسانے، کیا عجیب فسانے ہیں، کیا عجیب کہانی، کیا عجیب نظارے ہیں۔